کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا سیدھا سا آپ یہ مفہوم سمجھ لیں، یہ بات کو سمجھ لیں، اور جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کو ایک مانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانے اور میسنجر آف اللہ مانے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور آپ کو آخری نبی مانے۔ یہ میں نے آپ کو ایک سیدھی سی مثال آپ کو دے دی ہے۔ اللہ کو ایک ماننا ہے اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص کے اندر، آپ پڑھ کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا، قل هو اللہ احد۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو حکم دیتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے کسی بھی معاملہ میں، کسی بھی معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو ان باتوں کو جو مانے گا اللہ کو ایک مانے گا، اور دل سے بھی اس کو یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے اور اسی کی ہمیں عبادت کرنا ہے، اسی سے ہم کو مدد طلب کرنا ہے، اسی کے بارگاہ میں، اسی کی بارگاہ میں ہمیں سجدہ کرنا ہے، اسی کی بارگاہ میں قیام کرنا ہے، ہمیں اسی کی ہمیں عبادت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے، کسی اور کو سجدہ کریں گے تو یہ شرک ہوگا، اور جب کسی نے شرک کر لیا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام سے وہ باہر ہو گیا۔ تو سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے مسلمان ہونے کے لیے کہ اللہ کو ایک ماننا، ایک ہی معبود حقیقی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ میں کسی کی شرکت نہیں۔ اب دیکھیں یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کیونکہ آج کے اس دور میں اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اور جو کم علم لوگ ہیں، جو جاہل عوام ہیں، اللہ رب العزت ان کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سب سے بڑا نقصان اگر مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے تو وہ شیعت سے پہنچ رہا ہے، کیونکہ ان شیعوں نے ایسے ایسے عقیدے تیار کر لیے ہیں کہ جن سے ان کا کفر ثابت ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ اللہ کے برابر مانتے ہیں، اور ایک یا دو ریکارڈنگ یا ویڈیو کلپ یا بہت سارے ثبوت ایسے ہیں، ایک یا دو نہیں بہت سارے ثبوت ایسے ہیں کہ جن سے ان کا کفر ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کریں گے، اللہ کے ساتھ اگر کسی کو آپ شریک کریں گے تو پھر آپ اسلام سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں، آپ اسلام سے باہر ہو گئے۔ باقی باتیں بعد میں آتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا دوسرے دیگر اعمال، یہ سب بعد میں۔ سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو ایک ماننا ہے۔ تو اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اب میں آپ کو بتاؤں ان کے الفاظ کیا ہیں معاذ اللہ رب العالمین، کہ اللہ کا رازق علی ہے، معاذ اللہ کا رازق علی ہے، اللہ کو رزق دینے والا علی ہے، اللہ کی معراج کیا ہے کہ وہ علی کے چہرے کا دیدار کرے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اس جیسے نہ جانے کتنے ایسے آپ کو عقیدے ان شیعوں کے ملعونوں کے مل جائیں گے کہ جن سے ان کا کفر ثابت ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیوں آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن سے فیصلہ کریں، آپ خود فیصلہ کریں کہ ان کے خلاف آخر کیوں نہ باتیں کی جائیں۔ کہ دوسری باتیں تو الگ ہیں کہ یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ایک نیا مسئلہ انہوں نے پیدا کیا ہے کہ نبی کی صرف ایک ہی بیٹی ہیں، سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر نبی کی اور بیٹیاں نہیں بلکہ صرف ایک ہی بیٹی ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، اور یہ ثابت ہے قرآن کی آیت سے بھی، احادیث مبارکہ سے بھی۔ یہ کہتے ہیں صرف نبی کی ایک بیٹی ہے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ صحابہ کی گستاخی کرنا، یہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی، شیخین کی یہ گستاخی کرتے ہیں، اور یہ عام معمول انہوں نے بنا لیا ہے۔
بالکل آئے دن یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ بعد الانبیاء سب سے زیادہ فضیلت والا بتاتے ہیں. یہ سارے معاملات بعد میں، لیکن انہوں نے حد تو تب کر دی کہ جب انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ میں حضرت علی کو شریک کر دیا. کوئی کہتا ہے کہ علی نے علی کو بھیجا، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا رازق علی ہے، معاذ اللہ رب العالمین. تو نہ جانے کیسے اتنے عقیدے ہیں. تو بتانے کا میرا مقصد صرف یہی ہے آپ کو، اور بتانے کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو یہی مقصد ہے کہ ان لوگوں سے دوری اختیار کریں. آپ کبھی بھی ان کے ساتھ میں شریک نہ ہو، ان کے کسی بھی کام میں آپ شریک نہ ہو. کیونکہ اگر جو اس عقیدے کو مانتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہے، ایمان سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ مسلمانوں سے اس کا کوئی واسطہ ہے. یہ تو ایجنڈا ہے یہودیوں کا، اور یہودیوں کی یہ سازشیں ہیں. یہودیوں کی سازش کے تحت ہی یہ ایک فرقہ جو ہے شیعت کا یہ تیار ہوا تھا. وہ ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ، اس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کو رکھیں گے. فی الحال یہی معاملہ آپ یاد رکھیں کہ ان کے بہت سارے عقیدے ایسے ہیں کہ جن سے ان کا کفر ثابت ہوتا ہے.